اگر ان کی زیادہ محبت کو کوئی علاقہ خاص ہو کہ کبھی پنجاب تھا میرا کبھی پنچ کے لوگ تھے کیونکہ یہاں کے لوگوں نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے. جب گولہ باری ہوتی ہے، جب مصیبت ہوتی ہے تو ہمیں ہمیشہ تشکیل نظر آتا ہے کیونکہ وہ نیوز پہ رہتا ہے، تکلیف پہ رہتا ہے. لیکن سب سے زیادہ مشکلات اس علاقے میں لوگوں کو درپیش ہے. ہیلی ایریا ہے، غربت ہے، سختی ہے، پہاڑی کے لوگ رہتے ہیں اور ٹرائبل کمیونٹی کے لوگ وابستہ ہے. یہاں کے بچوں میں پہلے انسٹیٹیوشن نہیں تھے، اسکول نہیں تھے، کالج نہیں تھے. جب مفتی صاحب نے شروعات کی 2000 میں تو کرکٹ کی پنچال نظر میں آیا. پہلی بار ایسا لگا کہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو کشمیر میں شاید جموں میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. یہ ایسا علاقہ ہے جہاں جب جموں کشمیر میں جموں میں ڈویژن نہیں تھا، کشمیر میں نہیں تھا، یہاں اپنا ڈویژن ہوا کرتا تھا، جہاں اپنا آئی جی ہوا کرتا تھا، ڈویژن کمشنر ہوا کرتا تھا. اور 70 سال میں اس علاقے سے چیزیں چھینی گئی تھی رہی تھی. اور مفتی صاحب جب 2002 میں انہوں نے حکومت سنبھالی تو اس علاقے کو نظر میں رکھ کے انہوں نے سب سے پہلے مغل روڈ کی شروعات کی، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں آ پاتے ہیں، مل پاتے ہیں. جیسے آج لوگوں کی شادیاں وہاں ہوتی ہیں، تعلیم و تربیت. آج یہاں سے جب اکثر ہم دیکھتے ہیں کشمیر سے زیادہ کے ایس آفیسر، آئی اے ایس آفیسر آج یہاں کی بچیاں اور نوجوان نکلتے ہیں. تو اچھی بات ہے کیونکہ اس خطے میں ایک نظر اور ایک پرائیورٹی اس خطے کو پی ڈی پی کی حکومت نے ملا. اور اگر آپ دیکھیے کہ اسی وجہ سے یہاں پر بالا بالا شباب سے یونیورسٹی بنی. وہ یونیورسٹی کو اب شیمبلز میں جو ختم ہونے کی کگار پر ہے وہ یونیورسٹی اس وقت سزا میں یونیورسٹی کو یا میڈیکل کالج جو محبوب جی کے وقت پھر بنیاد رکھی گئی آپ کو میڈیکل کالج رجوری میں ہے. اسی طریقے میں خاص کر یہاں پر محبوب جی کے وقت یہاں کے جو ڈگری کالج ہے اس کو یونیورسٹی کیمپس کھولا گیا. حالانکہ اس کیمپس کو آگے بڑھانے کی ضرورت تھی. وہاں پر کبھی بھی وہ تعلیم اس حساب سے نہیں میسر ہوتی جس حساب سے ہونی چاہیے. میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے انسان آتا ہے سری نگر سے تو ہم ہیلی ایریاز کو دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو کتنی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ بجلی ہو، بے روزگاری ہو، چاہے ہمارے وہاں پہ تو پانی کے جو مسئلے ہیں یا روزگار کے مسائل ہیں. 2002 میں جب مفتی صاحب نے بہترین تعلیم کا جو شروعات کی، گھر گھر نوکریاں ملی ہے ٹرانسپیرنٹلی، چاہے کوئی پہاڑ پہ تھا، کوٹ پنجاب میں تھا، چاہے میٹر میں تھا، پنچ میں تھا، راجوری میں تھا، ہر شخص کو ٹرانسپیرنٹلی اپنا اپنا حق ملا. آج 20 سے 23 ہزار لوگ نوکری لگے ہیں ریگولر اپائنٹمنٹس میں جو اس حکومت نے لگایا ہے. اور انہوں نے اس کو کہا کہ ہم 1 لاکھ روزگار دیں گے. کسی کو نہیں پتا یہ نوکری کیسے لگتی ہے. ہمارے بچے پڑھتے ہیں، چاہے ان کو ریزرویشن ہو، چاہے وہ میرٹ میں ہو، حقدار کو حق نہیں مل رہا ہے کیونکہ پیچھے سے یہ لسٹ بنائے جا رہے ہیں. اور کسی کو نہیں پتا یہ کہ لوگ کے لیے لسٹ کہاں سے بنتے ہیں، ایگزام کہاں سے ہوتے ہیں، سلیکشن کہاں سے ہوتے ہیں. تو انسٹیٹیوشن میں ماں باپ زمین بیچ کے آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا فیوچر کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جس پہ ہم سب لوگوں نے اس الیکشن میں نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا، پرانی چیزیں نظر میں بالا طاقت کی سب نے رکھا. آج زمین کا شناخت ایک پارٹی کو ووٹ دیں گے شاید ہماری زبان، ہماری شناخت، ہماری زمین کا تحفظ ہوگا. 50 سیٹوں والی سرکار کو جو چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ ہم نے کبھی شکایت کی. اسٹیٹ کو 370 چلے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن جو مسئلے ان کے ہاتھ میں تھے وہ زمین کو تحفظ دینے کا تھا. جو ہی شروعات ہوئی اس اسمبلی کی تو ہمیں محبت جی کی طرف سے اس وقت کے پیغام تھا کہ سب سے پہلا مسئلہ جو ہونا چاہیے وہ زمین کے حوالے سے ہونا چاہیے. تو پی ڈی پی نے راجیہ سبھا میں عمر صاحب کو سپورٹ کیا اور کہا صرف زمین کی بل کو آپ پاس کریں. انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ سپورٹ کریں گے، ہم بل کو پاس کریں گے. اس کے بعد اس بل کو ریجیکٹ کیا. وہ زمین یہی ٹرائبلز کی تھی، پہاڑی، گجر، بکروال، جو زمینیں آج بلڈوز ہوتی ہیں. جو بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے تو وہ غریب کے مکان پہ ہوتا ہے، اس کی زمین پہ ہوتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے اسٹیٹ لینڈ میں رہتی ہے. اسٹیٹ لینڈ یہاں کے لوگوں کی زمین ہے، آپ کی وراثت ہے. اس پر سب سے پہلا جموں کشمیر کے لوگوں کا ہے. اور کسی کو چاہے وہ پہاڑ پہ رہے، زمین میں رہے، فارسٹ لینڈ میں رہے، نزول میں رہے، کوئی بھی بے دخل نہیں ہونا چاہیے اپنے گھر سے، اپنے مکان سے، اپنی زمین سے. اس کے لیے پی ڈی پی نے کوشش کی، شروعات کی، اس بل کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اور حکومت ہماری جموں کشمیر کی 50 ایم ایل اے والی سرکار کی. آج جب ہم مغل روڈ ٹنل کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں آج بھی حالانکہ محبوب جی اس وقت مطلب اگر پارلیمنٹ میں ہوتی، حکومت میں ہوتی تو شاید آپ کی کام میں زیادہ آسائش ہوتی. لیکن آج بھی جب کبھی یہاں پر پی ڈبلیو ڈی منسٹر تو ہمیشہ سے سب سے پہلے مدعا آج بھی محبوب جی کا یہ ہوتا ہے کہ مغل روڈ ٹنل بننی چاہیے کیونکہ یہ مفتی صاحب کا خواب ہے یہ علاقہ کنیکٹ ہونا چاہیے. اور کہیں نہ کہیں سب سے بڑی ڈیمانڈ اس علاقے کی بڑی ہے اور آج بھی اس پر کوشش ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے بی ڈی پی کا ہوگا چاہے کوئی نہیں
ان کی طرف سے ہمیں محبت کی طرف سے ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ اس خطے کو پیر کے منشور میں ڈالا کہ جناب و پیر بچا کو اٹانومس ملکوں سے ملنے چاہیے. اب کی اسٹیٹ نہیں ہے, ہمیشہ سے ان کی کوشش رہتی ہے کہ اس خطے کو ڈویژن ملے تاکہ یہاں کے لوگوں کو بٹوار کھانا, گرداواری, جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, زمین کے مسائل ہوتے ہیں, ان کو یہاں سے جنوب کا جانا پڑے. یہاں اس علاقے کو ممبر پارلیمنٹ کا کشمیر کا ہے, اس کو کاٹ کر کشمیر کے ساتھ جوڑا گیا. اس کی وجہ سے کیونکہ اننت ناگ میں کاٹنے کا پلان کیا گیا. 5 اگست 2019 کے بعد جتنا لوگ جموں کشمیر میں سب سے بڑا اٹیک پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا, کیونکہ یہ جماعت کشمیر میں رہ کے بھی جناب پیر امجاد کی بات کرتی رہی. اور اتنا ہی نہیں کہ یہ یہاں سے کشمیر کو آپ کنیکٹ کریں یا ساتھ نڈاب کو, پیر پنچال کو, گوگل روڈ کو کنیکٹ کریں, بلکہ اونچڑاولا کوٹ کا جو راستہ ہے جہاں سے آج بمباری ہوتی ہے, شیلنگ ہوتی ہے, اس علاقے کو کنیکٹ کرنے کا بھی ویژن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا ہے. میں صرف آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اس علاقے میں سب سے زیادہ لوگوں کو تکلیف ہے, لیکن آپ کو یہ ہمیشہ بہت رہنا چاہیے کہ شاید ایک جماعت ہے, ایک لیڈر ہے محبت کے مسلسل, کیونکہ یہ مفتی صاحب کے نظریے میں یہ پروگرام تھا کہ اس علاقے کو کسی بھی طریقے میں نظر انداز نہ کیا جائے. انشاءاللہ اس پہ ہم سبھی لوگ کام کرتے ہیں. آپ کے ساتھ